Assalamu alaikum. Today we have with us CPS members from Mumbai, Bhopal and Pune. اور اب ہم انٹریکٹیو سیشن شروع کرنے جا رہے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ. سب سے پہلے ایک میں سوال پوچھنا چاہوں گا مولانا وحید الدین خان صاحب سے. یہ سوال بھیجا ہے مسٹر اروند امرت صاحب نے, اور انہوں نے لکھا ہے, Sir, I have been seeing your videos and I am very much influenced by it. I want to ask a question, and my question is, if Allah has written our destinies and each and every second of our lives before the creation of human being, then why do we feel regretful after sinning? Why the rapist and the wrongdoers will enter Jahannam? Because if it was written that he will rape someone or someone will do something wrong and someone will practice shirk. Maulana Sahab, please answer this question that I have. یہ بہت ہی اچھا کوشچن ہے. اچھا دیکھیے, اس حدیث کو سمجھنے میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ آدھی حدیث لیتے آدھی نہیں لیتے, آدھی لیتے آدھی نہیں لیتے. دیکھیے, حدیث میں ایک طرف یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کی ڈیسٹنی لکھ دی ہے. اسی حدیث سے دوسری بات یہ ہے, دوسری حدیثوں میں, کہ اللہ نے, اللہ کا جو پلان ہے, اللہ کے جو کے نزدیک جو گڈ اور بیڈ ہے, سب لکھ دیا ہے. تو دیکھیے, یہ حدیث اس انسان کے بارے میں ہے جو سنسیئر ہو. سنسیئر انسان کے لیے ہر بات ہوتی ہے, یاد رکھیے. ان سنسیئر لوگوں کو کوئی بات نہیں ہوتی ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ ان سنسیئر کی کوئی بات نہیں ہوتی, ہر بات سنسیئر لوگوں کے لیے ہوتی ہے. تو اس حدیث کو جب آپ لیں گے تو ایک طرف یہ سنیں گے آپ کہ اللہ نے لکھ دیا ہے سب کچھ, تو اللہ نے سارا پلان بھی دے دیا ہے, کیا کرو کیا نہ کرو, ڈوز اینڈ ڈونٹ بھی بتا دیا ہے. ایک طرف اگر اللہ نے ڈیسٹنی لکھ دی ہے تو یہ بھی تو لکھ دیا ہے کہ واٹ ڈو کرو کیا ہے, نہ کرو کیا ہے. تو آپ غور کیجیے کہ اگر آدمی سے ایک غلطی ہو جاتی ہے, ایک غلطی ہو جاتی ہے, جس کو قرآن میں کہا لمم, لمم مانے پڑ جانا, غلطی میں پڑ جانا ہے. تو اگر ایک غلطی ہو جاتی ہے تو وہ انسی سے اس انسان کو سنسیئر انسان کیسے دکھے, کیونکہ ہر غلطی کے بعد فوراً ریپنٹنس آتا ہے. بائی نیچر, یہ آپ کے نیچر میں انٹرووین ہے کہ ہر غلطی کے بعد ریپنٹنس آتا ہے. تو فالو دیٹ ریپنٹنس. سنسیئر انسان جب غلطی کرے گا تو فوراً اس کے بعد ریپنٹنس آ جائے گا کہ ہماری یہ غلطی کر دی. تو جانتے کیا ہے, اس انسان کے اندر نیا شوق, عمل کا نیا جذبہ, نئی اسپرٹ جگے گی. چلو اب تو ہوگا, اب نہیں کروں گا, اب تو ہوگا, اب میں کوئی نیا کام کروں گا, کوئی اچھی بات کروں گا جو اس سے وہ چیز دھل جائے میری. تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے کہا کہ لکھ دیا ہے, تو اس کے معنی یہ ہے کہ لکھ تو دیا ہے, لیکن اس کا جو رزلٹ نکلے گا گڈ ہمیشہ. کیونکہ وہ انسان غلطی لمم کے طور پر غلطی تو کور ہو جائے گی, اس سے سوچے گا, آپ اس سے غلطی ہو گئی,
اور بڑی اور بڑا عمل کرے گا وہ، پہلے سے زیادہ بڑا عمل. میں آپ کو اپنا ایک قصہ بتاتا ہوں. نوجوانی کے زمانے میں ایک زمیندار فیملی میں پیدا ہوا. تو زمیندار فیملی اپنے علاقے میں لاڈ ہوا کرتی تھی، لاڈ. تو ایک آدمی جو آج کل کے زمانے میں دلت تھا، دلت، اس زمانے ہم لوگ اس کو چمار کہتے تھے. تو میں کسی بات پر اس کو، میں نے ایک لکڑی میرے ہاتھ میں تھی، اس کو مار دیا. اس کا نام تھا رام ناتھ. بہت پہلے کی بات، جب میں ٹین ایجر تھا غالباً. تو میں نے اس کو مار دیا. لیکن مارنے کے بعد جب میں گھر آیا تو حضرت ابو الدرداء نے کہا ہے بہت اچھی بات کہ جب آدمی یعنی عقل مند ہو، مطلب سنسیئر ہو، تو وہ باہر دوسرے کو سخت کہے گا، اندر اگر اپنے کو سخت، اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ میں اپنے کو مخاطب کرے گا وہ. تو میں نے اس کو مار دیا. لیکن جب میں گھر آیا تو مجھے بہت زیادہ ریپینٹنس ہو گیا، ریپینٹنس. اور میں نے سوچا کہ میں اس کی تلافی کرنا ہے. تو وہ ایک وہ جاگ پڑا اپنے اندر. سخت جذبہ جاگ پڑا. تو مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے ایک مولوی سے پوچھا تھا کہ میں اب کیا کروں، تو مار دیا. تو انہوں نے کوئی خاص بات نہیں بتائی. لیکن میرا اندر کی جذبہ کام کرتا رہا. اور میں اپنے گاؤں سے چل کر وہاں گیا، اس کے گاؤں. تو ایک جھوپڑی میں رہتا تھا. بہت پوچھ پاچھ کے میں پہنچا وہاں. جب کھٹکھایا تو اس کے اندر سے وہ رام ناتھ نکلا. تو وہ بہت گھبرا گیا کہ کیسے آ گئے. تو میں نے کہا میں نے فلاں دن تم کو مار دیا تھا، تو میں اس کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. تو وہ میرے پاؤں پہ گر پڑا. تو صاحب اس دن میں نے جو نیکی کمائی، شاید میری زندگی میں سب سے نیکی تھی وہ، کہ ایک رات، ایک دن، بلکہ کئی رات کئی دن میں اس کے لیے سوچتا رہا، دعائیں کرتا رہا. میرا جو اندر کا انسان تھا وہ اور زیادہ، اور جاگا، اور زیادہ جاگا، اور زیادہ جاگا. اور اس سے جا کے میں نے معافی مانگی. اس سے میں نے سمجھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. جب آپ ایک غلطی کریں گے تو تب بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اے انسان دیکھنا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. جب اللہ کی دی ہوئی اجازت سے آپ ایسا کریں گے تب بھی آپ کو یاد دلائے گا آپ کو کہ اے انسان، یہ اللہ کی اسکیم جو ہے، اسکیم آف تھنگس، اس میں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. تو اس کے معنی ہے کہ آپ جب غلطی کریں گے تو ساتھ ساتھ ریپینٹنس بھی جاگے گا، ساتھ ساتھ پشیمانی، ندامت. تو اس کے معنی کہ آپ ڈبل، بلکہ پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ نیکی جاگ پڑ گئی آپ کے اندر، جاگ پڑے گی. جیسے میں نے جو جا کے اس سے معافی مانگی تھی. تو اس زمانے میں ایک زمیندار کے جا کے معافی مانگنا یہ بہت ہی مشکل کام تھا، بہت مشکل کام تھا. تو اس کے معنی ہے کہ ایک مشکل کام کر کے جو مجھے فرشتوں نے لکھا ہوگا ایک نیکی، وہ بہت ہی بڑی نیکی ہوگی. مجھے نہیں معلوم کہ بہت فرشتوں نے کیا لکھا،
لیکن مجھے یقین ہے کہ جو اسپرٹ اس وقت تھی میرے اندر ندامت کی بنا پر، وہ اس سے پہلے کبھی ہوئی نہیں تھی. تو ہمارے بھائی نے جو سوال کیا ہے، میں اس سوال کو بہت عام سمجھتا ہوں، لیکن انہیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ آپ کی اسپرٹ آف ورچو کو اور ایکسیلریٹ کرنے کے لیے ہے، وہ اور جگانے کے لیے ہے. اور میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں جب بھی بچے کو غلطی ہوتی ہے، مثلا کسی کو میں ہیمرنگ میں کیا کرتا ہوں، میں نے سخت بول دیا، تو اس کے بعد اس کے اندر جو خیرخواہی آتی ہے، جو دعائیں میں کرتا ہوں اس کے لیے، وہ 2 گنا 4 گنا 10 گنا بڑھ کے ہوتی ہے عام سے. تو پورے انسان کو لے کر سوچیے، پوری اسکیم آف تھنک کو لے کر سوچیے، تب آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. مولانا میرا سوال یہ ہے کہ یہ سینسٹیوٹی ہے ہمارے اندر جس کے ذریعے ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، لیکن مجھے کئی بار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سینسٹیو زیادہ ہونے کی وجہ کر میں ایسی چیزوں میں یعنی پھنس جاتا ہوں جو غیر اہم بھی ہوتی ہیں بیکاز آف مائی ایکسٹرا بینگ سینسٹیو. تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے کہ کس چیزوں میں سینسٹیو ہونا ہے اور کس چیزوں کے بارے میں نیوٹرل ہونا ہے یا اس کا اثر نہیں لینا ہے؟ مولانا جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ پیسے کا سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے، ہمیں مدد کیجیے، تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس اگر پیسہ ہے تو میں ان کی مدد کروں، لیکن بعد میں یہ لگتا ہے کہ شاید ان کی مدد کرنا اتنا ضروری نہیں تھا، وہ خود اپنے حساب سے اپنا انتظام کر سکتے تھے. نہیں، اس معاملے میں تو قرآن میں باقاعدہ بتایا ہوا ہے اصول. لا تؤتوا السفہاء اموالکم، کیا الفاظ ہیں؟ الفاظ کیا ہیں؟ لا تؤتوا السفہاء اموالکم. لا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. یعنی نادانوں کو اپنا مال نہ دو. یہ بہت اہم ہے، جس کے متعلق معلوم ہو کہ وہ رائٹ وے میں اس کو خرچ کرے گا تو دو، لیکن آپ کو یہ سمجھیں کہ فضول میں خرچ کرے گا تو مت دیجیے، آپ چاہے آپ کا بھائی کیوں نہ ہو. تو قرآن میں خود ہے کہ ایک طرف دینے کی بات تعلیم ہے، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ لا تؤتوا السفہاء اموالکم، دونوں تعلیم ہے. مثلا میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں. میں اعظم گڑھ میں تھا اس زمانے میں، تو اس زمانے میں نے ایک فنڈ بنایا تھا، جو مانگا اس کو دیا جائے. تو ایک دن ایک آدمی آیا میرے پاس، تو اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ سے آیا تھا، گورکھپور یا کہاں سے، تو میرے پاس اتنا پیسہ تھا میری جیب میں، وہ کسی نے نکال لیا، کوئی پاکٹ مارنے. تو اب میرے پاس واپسی کے لیے کرایہ نہیں ہے، میرے پاس کرایہ نہیں. تو میں نے کہا بہت اچھا، کتنا کرایہ ہوتا ہے آپ کو بتایا؟ تو فوراً میں نے ان کو کرایے کی پوری رقم دے دی. اچھا، اتفاق کیا ہوا کہ جس دن میں نے ان کو دی تھی تو وہ دن میں یہ واقعہ ہوا تھا. تو شام کو مغرب کے وقت میں کسی مسجد میں نماز پڑھی اعظم گڑھ میں، تو وہی آدمی وہاں موجود تھا، اور نماز ختم ہوئی تو کھڑا ہو گیا اور سیم بات دہرائی اس نے کہ بھائیو میں مسافر ہوں، میرا پیسہ کسی نے نکال لیا، مجھے جانا ہے واپس. تو تب میں نے سمجھا کہ کیا معاملہ ہے. اس آدمی کو ملا میں نماز کے بعد کہ میں نے تم کو پیسہ دے دیا تھا، پھر تم نے سوال کیوں کیا؟ تو ایسے لوگ جو پیشہ ور ہوں ان کو آپ مت دیجیے پیسہ، جن کے متعلق آپ جانیں کہ
یہ آدمی واقعی ضرورت مند ہے اس کو دیجیے. تو مطلب ہے کہ ہر چیز سے پہلے عقل ہے. آپ عقل کو استعمال کیجیے, عقل جو کہے وہ کیجیے. جی مولانا, میرا نام ڈاکٹر جنید ہے, میں ممبئی ٹیم سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اسپرٹ آف انٹروسپیکشن کو کس طرح بڑھائیں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آدمی دوسرا ادر دین یو اس کا جواب نہیں دے سکتا, کیونکہ محاسبہ اندر سے بولتا ہے. آپ کو سینسیٹیو ہوں تو اپنے آپ کا اندر کا انسان بولے گا, نہیں تو کچھ نہیں بولے گا. تو آپ کو اپنے سوچ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. بس بچتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا, آپ کو خود ڈسکور کرنا پڑے گا. میں اپنی زندگی کے بہت سے قصے بتا سکتا ہوں آپ کو کہ میں نے سوچ کر نکالا. مثلاً آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ پہلے میں بہت ہیمرنگ کرتا تھا, لوگوں کی بہت زیادہ ہیمرنگ کرتا تھا. تو میں سمجھتا تھا کہ ہیمرنگ جو میں کرتا ہوں میں بہت اچھی بات ہے, وہ بہت اچھی بات ہے. تو میں نے ایک قرآن کی آیت پڑھی, وہاں پر اٹک گیا وہاں پر. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر تم ہوتے شدید قلب والے تو لوگ تم سے بکھر جاتے. تو میں نے سوچا کہ یہ چیز جو ہے, قرآن یہ نہیں کہا ہے کہ یہ تو ایسا کرنا حرام ہے, غیر اخلاقی ہے. نہیں, یہ کہا کہ لوگ تم سے دور ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں رزلٹ کو حوالہ دیا, اخلاق کا نہیں حوالہ دیا, اخلاق کا نہیں حوالہ دیا. تو اس کو جانچو رزلٹ کے اعتبار سے کہ اگر کوئی انسان ایسا ہو جو اس سے غلط رزلٹ, اس کے بعد بھی تو ہمیں کے بعد بھی وہ تم سے اچھا سبق لے, تو اس کے ساتھ مت ایسا کرو, بلکہ اس کو دیکھو جو تمہاری ہیمرنگ کا الٹا اثر دیتا ہے, بھاگ جاتا ہے تم سے. تو میں نے ایک دم چھوڑ دیا. آپ جو لوگ مجھ سے ملتے ہوں گے وہ دیکھتے ہوں گے کہ میں ہیمرنگ نہیں کرتا جسے پہلے کرتا تھا, کیونکہ میں قرآن کے اصول کو پکڑا کہ رزلٹ کو دیکھو, اخلاق کو مت دیکھو. مولانا اس پہ ایک کوشچن یہ بھی آتا ہے جو ڈاکٹر جنید نے پوچھا تھا انٹروسپیکشن کو لے کے. مولانا اگر کوئی انسان یہی سوچے ہمیشہ کہ وہ صحیح ہے اور دوسرا غلط ہے, تو انٹروسپیکشن بھی وہ یہ کرے گا تو اس کو یہی لگے گا کہ اس کی غلطی نہیں ہے. تو وہ جو آپ ہمیشہ کہتے ہیں نا مرسی لیس انٹروسپیکشن, وہ کیسے آرٹ اپنے اندر پیدا ہو؟ دیکھیے, پہلی شرط انسانیت کی یہ ہے کہ آدمی سنسیئر ہو. وہ انسانی نہیں ہے جو سنسیئر نہ ہو. تو یہ کب تک چلیں گا؟ آپ اگر سنسیئر ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کا ضمیر ٹوک دے گا کہ یہ کیا. تو اپنے ضمیر کو الائیو رکھیے. جیسے میں نے اس چمار کے گھر جا کر کے وہ کیا تھا, تو میرا ضمیر الائیو رہا. اگر میں یہ کرتا, جیسے کچھ لوگوں نے کہا تھا ارے بھائی ہو گیا, تو میں پھر ہمیشہ کے لیے میرا ضمیر مر جاتا. تو میرا ضمیر زندہ رہا. تو آپ اپنے ضمیر کو الائیو رکھیے. آپ غور کیجیے کہ اگر میں اسی احساس کے ساتھ سوتا اور جاگتا کہ مار دیا تو مار دیا, اسے کیا ہوا, تو ہمیشہ کے لیے میں مر جاتا.
لیکن میں نے اس کو زندہ رکھا کہ نہیں بھائی مار دے تو مجھے اس کی تلافی کرنی ہے. تو آپ ضمیر آپ کے اندر خالق نے ایک واش کرنے والا بنایا. وہ واش کر رہا ہے آپ کا ضمیر. آپ کا ضمیر کا مطلب ہے کانشنس آپ کو واش کر رہا ہے. تو واش کرنے والا جہاں آپ کو ٹوکا تو فوراً رکیے. تو اپنی سنسیئرٹی کو ڈیولپ کیے. سنسیئرٹی نہیں رہے گی تو کچھ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. سنسیئرٹی کو مرنے نہ دیجیے. مرنے کا مطلب یہ کہ اگر میں اس دلت کے گھر نہ جاتا تو اس بات کو میں نے اپنی سنسیئرٹی کو دبا دیا, اس کو ڈیڈ کر دیا, تو پھر ہمیشہ کے لیے ڈیڈ ہوگی وہ. تو ایسا نہ ہونے دیجیے کہ آپ کی سنسیئرٹی جو ہے وہ کسی وجہ سے کل ہو جائے یا دب کر رہ جائے. میرا نام اسرار خان ہے, میں ممبئی ٹیم سے ہوں. میرا سوال روح کے متعلق ہے کہ آتما کو اگر کسی کو سمجھانا ہے یا خود سمجھنا ہے کہ روح کیا ہوتی ہے, تو یہ جواب جو قرآن میں ہے کہ قل الروح من امر ربی, اس کو کس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے؟ روح کیا ہے؟ جی روح کا مطلب ہے اسپرٹ. اسپرٹ میں کانشیس بھی آ جاتا ہے اور کئی چیز آ جاتی ہے. تو کیونکہ یہ کوانٹیٹیو چیز نہیں ہے, کوالٹیٹیو چیز ہے. اس کو بہت زیادہ ویل ڈیفائنڈ الفاظ میں ہم نہیں کہہ سکتے. روح کو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوانٹیٹیو ٹرم میں بیان نہیں ہو سکتی. وہ کوانٹیٹیو ٹرم میں ہوتی ہیں, وہ اس لیے ہوتی ہیں. تو جو چیز کوانٹیٹیو ٹرم میں ہو اس کو کوانٹیٹیو ٹرم میں آپ چاہیں ڈھالنا تو یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو اپنی سینس آف انڈرسٹینڈنگ کو بڑھانا ہوگا. سینس آف انڈرسٹینڈنگ آپ چاہیں کہ اس کو کوالٹیٹیو ٹرم سے نکال کے کوانٹیٹیو ٹرم میں بیان کر دیا جائے, یہ پاسبل نہیں ہے. آپ کو اپنے سینس آف انڈرسٹینڈنگ کو بڑھانا ہوگا. میرا نام عبدالرؤف خطیب ہے, چپلون سے. مولانا میرا سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر بتانے کا علم دیا گیا تھا, جیسے کہ قرآن میں ہے کہ وہ جیسے 7 دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہے. اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بتائی کہ پہلے 7 سال میں اناج کافی اچھا ہوگا, اس کے بعد قحط سالی 7 سال آئے گی. اس قحط سالی کے زمانے میں جو اناج جو ہے وہ کھایا جائے گا, یعنی اچھے زمانے میں جو اناج پیدا ہوا ہو. لیکن خواب کی تعبیر بتانے کا یہ جو معاملہ ہے, کیا وہ انفرنس کا معاملہ ہے جس طرح ایک سائنسدان کو ہوتا ہے کہ یعنی ناقابل مشاہدہ چیزوں کو قابل مشاہدہ چیزوں سے دریافت کرنا, کیا اسی طرح کا یہ خواب کی تعبیر بتانا اسی طرح کا ایک معاملہ ہے؟ یہ میرا سوال ہے. دیکھیے, ایک ہے ہمارے آپ کا ڈریم, ایک ہے پرافٹ کا ڈریم. دونوں فرق ہے, کیونکہ پرافٹ کا ڈریم خدا کی وحی سے ہوتا ہے. تو پرافٹ اگر ڈریم کا انٹرپریشن دیتا ہے تو وہ صحیح ہوتا ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. ہم آپ جو کرتے ہیں تو انفلوئنس ہوتا ہے. ہمارے آپ کے ڈریم بطور ڈفرینس ہم اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں, اس میں صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. عبدالباسط عمری صاحب نے گلبرگہ سے سوال کیا ہے. مولانا, آپ کا ایک آرٹیکل دعوت کے موضوع پر میں پڑھ رہا تھا. قرآن کی ایک آیت کو لے کر مولانا نے لکھا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس. یہ آیت دشمنوں کی سازشوں سے بچانے کے لیے خدا کی طرف سے ضمانت ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک انسان جو دعوت کے کام کے لیے کھڑا ہو تو خدا معاشی ضروریات کے معاملے میں بھی اس کا ضامن ہوگا؟ ایسی کوئی قرآن کی آیت یا حدیث ہے اس بارے نہیں, دیکھیے, خدا کی مدد کا وعدہ جو ہے
ایک شرط کے ساتھ ہے. وہ شرط یہ ہے کہ آپ خدا کی اپنی جو بنا ہوئی اسکیم آف تھنگس ہے, جو میتھڈ ہے, اس کو فالو کریں. یہ فالو کریں اپنی, اور امید رکھیں اللہ سے. مثلاً آپ فرض کیے کہ آپ ایک سروس کر رہے ہیں, سروس میں آپ کو کم پیسہ ملتا ہے فرض کیجیے, تو آپ سوچیں کہ میں بزنس کروں گا اور بیٹے کے لیے زیادہ کماؤں گا اور اس کو وہ اعلیٰ تعلیم دلاؤں گا اور سروس چھوڑ دیں. اس طرح کی کبھی بھی خدا کو بات نہیں آئے گی. یہ تو آپ کی اپنی خواہش کے پہ چلے آپ. اللہ نے جو مقرر کیا طریقہ وہ کہ بچے کے انسینٹیو کو جگاؤ, بچے کے اپنے اندر جو جذبہ ہے اس کو ابھارو. اور آپ نے کہا کہ بچے کی طرف سے آپ خود بن گئے کہ میں کہوں گا بچے کو کام بنانے کے لیے. تو یہ تو اللہ نے نہیں کہا. سب سے اہم کام اولاد کے لیے باپ کے اوپر جو ہے, باپ کے جو کرنا ہے وہ بچے کے انسینٹیو کو جگانا. جس رسول اللہ کے پاس ایک آدمی آیا کہ مجھے کچھ, میں غریب ہوں, تو آپ نے اس کو کہا کہ جا کے محنت کرو, محنت سے جو پیسہ ملے اس سے اپنا کام چلاؤ. تو آپ آدمی کے اندر جو کوالٹی ہے, جو انسینٹیو دبا ہوا ہے, اس کو جگائیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ بچے کی خاطر اپنی ساری توجہ لگا دیں کہ بچے کو کمانا نہ پڑے اور میں کماؤں. تو اللہ کی بات دی آئے گی آپ کو. مولانا میرا نام نثار احمد ہے, ممبئی ٹیم سے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ کو کیسے ریلیٹ کرتے ہیں؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے بیعت رضوان ہوئی جس میں بدلے کی بات ہوئی, اس کے بعد ہی صلح حدیبیہ پاسبل ہوا. بیعت رضوان کیا تھی اس کو سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سازش بھیجا تھا مکہ بات کرنے کے لیے. تو خبر شروع ہو گئی کہ ان کو مار ڈالا. تو رسول اللہ نے اس کی بات لی تھی ایک ببول کے درخت کے نیچے. وہ بات کیا تھی, وہ انتقام کی بات نہیں تھی. وہ بات تھی کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. کیا الفاظ تھے؟ لا نفرو کے ہاں, لا نفرو. ابھی تک تو وہ افواہ ہے کہ ان کا ارادہ ہے حملہ کرنے کا. تو اگر وہ سچ مچ کر ڈالیں حملہ تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو نکال رہے ہیں جو لوگ وہ تو اقدام کے لیے نکال رہے ہیں. کیا پھر سے بتائیے آپ کیا نکال رہے ہیں لوگ؟ وہ کہہ رہے ہیں انتقام کا ہی نکال رہے ہیں مطلب. ہاں, تو اس میں انتقام نہیں ہے. اگر وہ حملہ کر دیں تو اس وقت ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو ابھی پیچھے آپ کو کبھی دنیا میں کہیں مسلمان پہ حملہ نہیں ہوا. ہر جگہ لڑ رہے ہیں, خام خواہ لڑ رہے ہیں. اس کا اس کو کوئی تعلق نہیں ہے. مولانا میں محبوب بول رہا ہوں ممبئی ٹیم سے. مولانا آپ نے یہ لکھا ہے کہ انسان کے ڈی این اے میں موت کے بارے میں کچھ بھی لکھا نہیں گیا ہے, تو آپ نے لکھا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ موت کو کیسا یاد رکھیں, کہ جو کہ موت کا یاد رکھنا ہی اصل آخرت کی تیاری کے لیے ایک بہت بڑا چیز ہوتی ہے. تو ہم لوگ موت کو پھر کیسے یاد رکھیں جب کہ ہمارے ڈی این اے میں پہلے سے موجود ہی نہیں ہے؟ ڈی این اے میں ہی نہیں ہے. نہیں, آپ کنفیوژن میں ڈال رہے ہیں آدمی کو. ڈی این اے میں موجود نہیں ہے ڈیٹ. یہ تو ایک موت نہیں ہوگی. موت تو ہر آدمی جانتا ہے کہ مر رہا ہے. دنیا میں کون ہے جو نہ جانتا ہو کہ مر رہا ہے؟ ڈی این اے میں ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں لکھی ہوئی ہے. تو اب نہیں لکھی تب بھی
یہ واقعہ تو معلوم واقعہ ہے کہ مر رہا ہے، اس کو یاد کیجیے آپ. مولانا آپ ہمیں کہتے ہیں کہ لٹریچر آپ کا پڑھیں، تو اسی کو فالو کرتے ہوئے میں پچھلے دنوں آپ کی پہلی کتاب نئے عہد کے دروازے پر پڑھ رہی تھی، اور گاڈ ارائزز جو اس کا کلمنیشن ہے جو 30 سال بعد آپ نے لکھی، دونوں پڑھ رہی تھی، اور کل ہی دونوں ختم ہوئی ہیں. اور مولانا میں لٹرلی سجدے میں گر گئی کہ خدا بالکل ایسے لگ رہا تھا میرے سامنے ہیں ان دونوں کتابوں کو پڑھ کر، اور ایسے لگ رہا تھا کہ کریشن اور پوری ہسٹری اور کلمنیشن آف ہسٹری سامنے آ گئی ہے. اور میں اتنا ایک تو شکر کر رہی تھی خدا کا کہ انہوں نے ہمیں اس کا ایک کلمنیشن کا ایک پارٹ بنایا، اور آپ کا شکر کر رہی تھی کہ آپ نے وہ اتنا کلیئر کر دیا کہ ہمارے سامنے بالکل اگر کوئی پڑھے اسے تو ہی ہیز ٹو انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ. خدا بالکل سائنٹیفکلی پرووڈ ہو جاتا ہے. اس کا میں بہت شکر کر رہی ہوں خدا کا اور آپ کا. لیکن میرا ایک کویسچن ہے کہ آپ نے ایک کتاب لکھی 1955 میں، اس کو پڑھ کے بھی ایسے لگتا ہے کہ خدا سامنے آ گیا، اور پھر 30 ایئرز لیٹر آپ نے اس کو بہت ڈیٹیلڈ میں بتایا. تو اتنے ینگ ایج پہ آپ کیسے سمجھ پائے اسے، یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں میں آپ سے. دیکھیے سنیے، اصل چیز یہ ہے ہر انسان کے پاس اول دن سے جب پیدا ہوتا ہے تب سے ایک چیز ہوتی ہے نیچر. اگر آپ نیچر پر رہیں تو ہر آدمی کا وہی حال ہوگا جو میرا حال ہوا. لیکن لوگ نیچر کو ڈیویٹ کر دیتے ہیں، ڈیویٹ کو انٹیکٹ نہیں رکھتے. میری یعنی آئی واز لکی کہ کچھ ایسے میرے زندگی میں ایسے باتیں ہوئیں کہ میری نیچر انٹیکٹ رہی. بالکل ہی شاید اسی کو میرے ماں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں جب پیدا ہوا تو ایک ہاتھی آیا، بڑا سا ہاتھی. وہ اس کو سوٹ پہ اٹھایا اس نے اور پیٹ پہ رکھا اور لے کے چلا گیا. تو میری ماں کہتی ارے اتنا اچھا بچہ تھا اور اس کو ہاتھی سے اٹھا لے گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی وجہ سے ایسا ہوا کہ میں پیدا ہوا انسانی آبادی میں، لیکن میری اپ برنگنگ جو ہوئی جنگل میں ہوئی. جنگل والے جو جانور ہوتے ہیں بالکل نیچر میں ہوتے ہیں. یہ غلط ہے ماننا کہ جنگل میں رہنے والا جانور، آپ کنکری نہ ماریں تو کبھی بھی جانور آپ حملہ نہیں کرے گا. جنگل میں رہنے والا جانور صرف ریٹیلیٹ کرتا ہے. یہ انسان ہے جو اپنی طرف سے مارتا ہے. تو شاید میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے ایسا کیا کہ مجھے میری جو اپبرنگنگ ہوئی وہ فطرت کے ماحول میں ہوئی ہے. تو بچپن سے بھی یہی باتیں تھی میرے تھے، ایک دم چھوٹا تھا تب سے یہ باتیں تھی. مثلاً مجھے یاد ہے کہ میں گاؤں میں رہتا تھا، گاؤں کے بچے گالی دیتے تھے، ان کا تقیہ کلام تھا گالی. میں نے اپنی زبان سے کبھی ایک بار بھی گالی کا لفظ نہیں نکالا، کبھی بھی نہیں. میری زبان سے گالی کا لفظ نکلتا ہی نہیں تھا. حالانکہ میرے آس پاس ادھر ادھر لوگ بہت آسانی سے گالی دیتے تھے، گاؤں کے بچے. تو یہ تو میں نے وہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کے والدین، آپ کے ماں باپ آپ کو نیچر پر رکھ بچا سکے، نیچر کو بگڑنے نہ دیں، تو آپ بھی ویسے ہوگا جیسے آپ کو نیچر چاہتا ہے.
मौलाना एक एस्पेक्ट मैं और कहना चाह रही हूँ जो कल मैंने आपसे कहा था कि एक तो है कि उर्दू में आपने लिखा और उसको आपा ने ट्रांसलेट किया, और मुझ जैसे पर्सन जो उर्दू नहीं जानता उसको समझ में आ गया कि आपने मतलब गॉड अराइजेज मैं पढ़ सकी। तो मैं आपा का भी बहुत बड़ा शुक्र करना चाहती हूँ कि उन्होंने इंग्लिश में लिटरेचर तैयार करा, एंड आई वांट टू रीडेडिकेट माई सेल्फ टू हेल्पिंग हर टू टेक all your books, translating them into English and spreading them worldwide. जज़ाकुमुल्लाह। मौलाना चिपलून से मैं हूँ अब्दुल खतीब। मुसलमानों में फ़िलहाल कुछ एक्स्ट्रा नमाज़ों का रिवाज है, उसमें ख़ासकर सलातुत तस्बीह है, उसकी कुरान व हदीस के मुताबिक क्या ऑथेंटिसिटी है? मौलाना वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों में कुछ नफिल नमाज़ें पढ़ने का रिवाज है, जैसे मुसलमानों में कुछ नफिल नमाज़ें पढ़ने का रिवाज है, जैसे सलातुत तस्बीह। तो ये सलातुत तस्बीह की हकीकत क्या है? देखिए, सलातुत तस्बीह के बारे में जो मेरी तहक़ीक़ है कि सलातुत तस्बीह को मैं नहीं मानता। वो हदीस बहुत से उलमा मानते हैं उसको, लेकिन मेरी तहक़ीक़ में मैंने उसको मैं नहीं समझता कि वो सही है, सही नहीं है। जो कुरान में है वो असल बात है। हर चीज़ को जांचिए कुरान पर। कुरान में अगर है तब उसको ठीक मानिए, कुरान में नहीं है और दूसरे तरीके से आपको पहुंचती है तो उसको मत मानिए। अब्दुल खतीब चिपलून से। मौलाना, फ़िलहाल जो ज़माना है खासकर हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए, क्या आप राह अमल देंगे, दावत या प्रोटेस्ट? मौलाना, इस वक्त मुसलमानों को आप क्या राह अमल देंगे? इस वक्त, अभी फ़िल वक्त, रिसेंटली आप मुसलमानों को क्या नसीहत करेंगे? दावत का काम करें या जैसे प्रोटेस्ट चल रहा वो करें? दावत क्या? प्रोटेस्ट, एहतजाज। प्रोटेस्ट तो मेरे से हराम है, जायज़ ही नहीं है वो। मैं उसको जायज़ नहीं समझता, क्योंकि देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आज जो कुछ मुसलमानों के पास बीत रहा है उससे 1000 गुना बड़ा मसला था कि काबा में बुत। गौर कीजिए कि इससे बड़ा बुराई क्या हो सकती है कि काबा में बुत। रसूलुल्लाह ने कभी एक लफ्ज़ भी उस पर कोई एहतजाज नहीं किया। एहतजाज तो मेरे नज़दीक हराम है। इस ज़माने में देखिए मेरे पास एक साहब आए इसी सवाल को लेकर के, एहतजाज। तो मैंने कहा कि आप इस नए दौर में हैं, आपकी जो है, जो आपकी कंप्लेन जो है, जो शिकायत आपकी है, उसको पेपर में लिखिए, पेपर लिख करके आप जो साहब आमर है उसको भेज दीजिए। आप जाकर वहाँ झंडा ले खड़े हो जाएं, प्रोटेस्ट करें, इसके क्या ज़रूरत है? तो मैं एहतजाज को बिल्कुल गलत समझता हूँ। आप दुआ कीजिए, आप उनके पास राइटिंग में भेजिए, बाकी एहतजाज को मैं सही नहीं समझता। प्रोटेस्ट पर कुछ कहना चाह रही थी मैं। मेरे पास एक मैसेज आया था कि इसी तरह जैसे आज बिल आया है उसी तरीके से अबू जहल भी बिल लेकर आया था, मतलब कि मक्का से निकालना है। तो लेकिन देखिए हुआ क्या, फतह मक्का हुई। तो मुसलमान सारे बीच की कड़ियाँ भूल जाते हैं, खाली फतह मक्का कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से बातचीत की, उनके लिए दुआएं की, किस तरीके से दबकर सुलह की, वो सब बात ही नहीं करते हैं। अब जब दो बड़े बड़े लॉयर्स भेजे हैं सुप्रीम कोर्ट ने, तो उनसे कोई सीधी बात नहीं कर रहा है, खाली अपनी शिकायतें दर्ज कर रहे हैं, सिर्फ शिकायत। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी शिकायतें दर्ज की थी? हर बात उनकी मान कर सुलह कर लिया था। ये लोग बात ही कोई नहीं मान रहे हैं, बस अपनी शिकायतें करते जाते हैं। तरह तरह के वीडियो मेरे पास आते रहते हैं, तो उनकी कोई बात सुन ही नहीं रहे हैं, बस सिर्फ अपनी शिकायत दर्ज कर रहे हैं। तो ऐसे फतह मक्का होती है।
आधी बात लेते हैं, आधी छोड़ देते हैं। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही बात है, बहुत सही बात है. ऐसे ही बात होगी कि जैसे अब नमाज न पढ़ें, हम मसल्ले में बैठ कर दुआ करें. नमाज पढ़ें तब दुआ कर, ये थोड़ी कि नमाज छोड़ते हैं हम मसल्ले में बैठ कर दुआ कर रहे हैं. बहुत बहुत अच्छी बात कही उन्होंने. मौलाना साजिद अनवर मुंबई से. सूरह यूसुफ की एक आयत है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ और उसके ताल्लुक़ से मेरा एक सवाल है. आयत नंबर 24 है. और औरत ने उसका इरादा कर लिया और वो भी उसका इरादा करता अगर वो अपने रब की बुरहान ना देख लेता. तो मौलाना इसमें रब की बुरहान से क्या मुराद है? अब सही. सूरह यूसुफ की आयत है, वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी. सूरह हज़रत यूसुफ के बारे में कि उस औरत ने भी इरादा कर लिया और यूसुफ ने भी इरादा कर लिया था अगर वो अपने रब का बुरहान न देखता. तो ये रब का बुरहान क्या था हज़रत यूसुफ के लिए, वो सवाल है. उनका अंदर का जो ज्ञान है वो जाग उठा, इसलिए कि सामने कुछ लिखा हुआ दिखाई पड़ गया. लेकिन नेचर, अंदर का जो नेचर है, अंदर के जो इनका खुदा इल्म है, वो सब जाग उठा है. वो हमारे आपका अंदर वो चीज़ हो सकती है. पूना से अब्दुल समद हूँ मैं. वहाँ आपकी एक किताब का तर्जुमा हुआ अभी अभी, हाँ हाँ. इन सर्च ऑफ गॉड, अंग्रेज़ी में जो आपकी किताब है उसका बना हुआ है शोध परमेश्वराचा. मराठी में अभी अभी हुआ ये कल इजरा होगा, उसका दिखाने के लिए किया. तो मुझे बताना ये है कि ये किताब जिसने तर्जुमा किया वो एक प्रोफेसर है परभनी के, वहाँ से थोड़ी दूर पे गांव है जिंतूर करके. वो मुझे उन्होंने किताब के ज़रिए से, दूसरी किताब के ज़रिए से मुझसे उनका ताल्लुक़ आया और उन्होंने फिर मुझसे किताबें मांगे और ये किताब उन्होंने खुद तर्जुमा करके अभी ये बनाए हमारी. ऐसी हमारी ये 8वीं किताब है मौलाना पूना में, जो आपकी सब किताबों की हुई है. और कुछ कुछ किताबें तो 3 बार उसका ये हो रहा, रिवीजन बना करना पड़ रहा मुझे उसके डिमांड की वजह से कुछ किताबों का. तो ये बताना था कि ये जो शख्स है जो खुद किताब के ज़रिए से मिला, उसने ये किताब अपने खुद से ये ऑफ़र किए कि मैं मौलाना की ये किताब जो है तर्जुमा करता रहा, आप उसको कीजिए. उनका नाम है सरताज एम सिद्दीकी करके. हो भाई इनके लिए हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए और हम सबको उनकी बरकत से हम सब की बख्श करे. और मौलाना साहब ये एक किताब गुजरात से हुई है, क्या अनीस नाम उनके, अनस मलिक साहब ने ये बनाया हुआ है. ये ख़ानदानी ज़िंदगी पे उन्होंने, जो उर्दू का है अपना, उस पे से ये बनाया उन्होंने, गुजराती में है. ये भी अभी आई है. माशाअल्लाह. इनके लिए भी हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए. बहुत बड़ी खिदमत है इस अल्लाह के दीन की. मौलाना मैं अपने एक ज़ाती तासुर आपके सामने बताना चाहता. वो मेरा ज़ाती है, मैं और लोगों के बारे में नहीं बोलता. ये एक आपने अभी ये जनवरी के रिसाले में पहले ही सफ़े पे छपा हुआ है, जो 1985 की डायरी है. उसमें यह है कि मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ एक मजमून लिख रहा था. ख़यालात मुसलसल दिमाग में उमड़ रहे थे, वो अल्फाज की सूरत में ढलकर कलम पर आ रहे थे और कागज़ पर मुर्तसिम होते चले जा रहे थे. तो ये जो जुमले मौलाना जब आप अपने कलम से लिखते थे और अब जो डिक्टेट करते हैं उसमें मुझे फ़र्क लगता है. इसमें जो जान आज तक है वो अभी उसमें वो अंग्रेज़ी के तर्जुमे में नहीं वो बात है. ये मेरा खुद का अपना ये है, ये जुमले आप ही के हैं, आपके कलम से निकले हुए हैं. तो ये मुर्तसिम मैं नहीं जानता, मैं क्योंकि फार्मल एजुकेशन नहीं हुआ, तो मैं कई जगह पे गया, ये कई मौलवियों से पूछा. उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये रस्म से बना और इसका नक्श छोड़ जाता है. ये
تو وہی نقش ہماری زندگی میں آپ کی تعلیم نے چھوڑ دیا ہوا ہے، جس کو انگریزی میں امبوزنگ کرتے ہے، یہ مرتسم ہوتے چلے جا رہے کاغذ پہ جملے، تو وہ ہماری زندگی میں نقش ہو گئے ہوئے. میں نے اور میں جب بھی مولانا کوئی ایسا لفظ آتا تو میں کئی جگہ جا کے پوچھ کے ہی اس کو پڑھ، آج بھی سیکھتا ہوں میں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. مولانا میں ایک جگہ جمعہ کے لیے گیا تھا، تو اس میں امام صاحب خطبہ سے پہلے اردو تقریر کر رہے تھے. تو اردو تقریر میں انہوں نے بد دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو تو ہدایت نہ دے. اور اس کے بعد امام صاحب نے لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا نہیں کیجیے گا، ان کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے. تو مولانا آپ ہم لوگوں کو ایڈوائز کیجیے کہ ایسی مینٹیلیٹی ہم کو رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے. قرآن و حدیث کے مطابق ایسی سوچ کہاں تک درست ہے؟ درست کا میں تو کہتا ہوں کہ حرام ہے، حرام. آپ کو حق نہیں ہے اللہ کے ڈومین میں قدم رکھنا. یہ آپ کو حق نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ یہ تو ہدایت نہ دے. یہ اللہ کے میرے مشیر ہیں آپ. اللہ یہ کہ کیا ہے، یہ دعا کبھی قبول نہیں ہوگی اور نہ ہوئی. میں آپ کو بتاؤں کہ میں بچپن سے اس کی دعائیں سنتا ہوں. پہلے یہ دعائیں ہوا کرتی تھیں برٹشرس کے بارے میں، اور اب ہو رہی ہے کچھ اور کے بارے میں. ایسی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی، چاہے سارے اکابر جتنے بڑے بڑے داڑھی والے ہیں مل کر آمین آمین کہیں، کبھی قبول نہیں ہوگی. کیونکہ وہ اللہ کی اس کی آفرین کے خلاف ہے. وہ اللہ کی اس کی آفرین کے خلاف ہے. جیسے اللہ کی اس کی آفرین سے ہے کہ آپ گیہوں بو تو گیہوں نکلے. اب سارے بزرگ کھڑے ہو کے کہیں گے اے خدا اس کھیت میں گیہوں سے دانا نہ نکلے، تو بھی نکلے گا وہ. آپ دعا کرتے رہیے. یہ سب بالکل لغو ہے، ایسی بات ہے، بالکل لغو ہے، لغو. ہمیں صرف ایک ہی آپشن ہے، کچھ بھی کوئی کرے ہمیں آپشن یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. اللہ رسول اللہ نے پتھر مارے گئے تو آپ نے کہا کہ رب سے قومی فإنہم لا یعلمون. وہی آپ کو کر رہا ہے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ نگیٹو اپروچ اور پازیٹیو اپروچ میں کتنا زیادہ زمین آسمان کا فرق ہے. کہ کچھ لوگ دعا کر رہے ہیں کہ ان کو ہدایت نہ دیجیے گا، اور ہم سی پی ایس کے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان تک پہنچا جائے. کیونکہ اب پہلی بار ایسا ہوا ہے پارٹیشن کے بعد کہ تمام ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے ہیں. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے ان تک پہنچا جائے اور ان کو لٹریچر پہنچایا جائے، خدا کا پیغام پہنچایا جائے. کیونکہ شاہین باغ میں تو سارے سردار وہاں ایک سردار کہہ رہے تھے کہ کوئی سردار نہیں ہوگا جو یہاں نہ آیا ہو. اب باقاعدہ سرداروں کا لنگر چل رہا ہے. ایک سردار سے کسی نے پوچھا کہ یہ فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، تو سردار نے کہا کہ میرے 3 فلیٹ ہیں، میں نے ایک فلیٹ بیچ دیا ہے، اور ضرورت ہوگی تو میں وہ دوسرے فلیٹ بھی بیچ دوں گا. تو یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اس طریقے سے مل جل کر کوئی بھی تحریک ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے، لیکن لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے ہیں. تو جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے اس کی وجہ سے تمام عرب قبیلے آتے تھے، اس کو استعمال کیا، تو ہم بھی اسی طریقے سے استعمال کر سکتے تھے اگر ہمارا اپروچ صحیح ہوتا، ہم نگیٹیوٹی ہمارے اندر نہ بھری ہوئی ہوتی، تو ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کو استعمال کر سکتے تھے اور ہم ان کو پیغام پہنچاتے. وہ کہاں تک ریسیپٹیوٹی ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمیں تو خدا کی مدد ملتی، کیونکہ اگر ہم نے پہنچا دیا تو پھر ہمیں خدا کی مدد ملے گی. اور عصمت بین الناس کا جو قرآن میں آیا ہے وہ ہمارے اوپر اپلائی ہوگا. ابھی تو کچھ بھی نہیں اپلائی ہو رہا ہے کیونکہ ہم خدا کا کام ہی نہیں کر رہے ہیں، تو کہاں سے عصمت بین الناس ہمیں ملے گی. میں تو اس کو بالکل صحیح سمجھتا ہوں.
100% صحیح. اگر کوئی پرابلم تھا مسلمانوں کے لیے تو دعا کرتے، وہ دعوت کا کام کرتے. قرآن میں دیکھیے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ واللہ یعصمکم من الناس، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. تو آپ اللہ کا جو میسج ہے انسان کے لیے وہ اس کو انسان تک پہنچائیے، اور اس کے بدلے میں اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تو مسلمانوں کو دعوت کا کام کرنا چاہیے، قرآن پہنچانے کا کام ہے. یعنی یہ مسئلہ، یہ جو پرابلم پیش آیا ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ دعوت کا کام، قرآن پہنچانے کا کام یہ کرتے. میں محمد اختر بھوپال سے ہوں. تو آج کل بھوپال میں بھی اسی مسئلے کو لے کر NRC CA وغیرہ کو لے کر کافی پروٹیسٹ چل رہا ہے اور مسلمان اس میں شریک ہیں. اور اس سلسلے میں ہمارے جو علماء ہیں وہاں کے کچھ خاص منصب پر بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے فجر کی نماز میں اور جمعے کی نماز میں قنوت نازلہ جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا لوگوں سے. تو جب یہ کہا گیا کہ بھئی قنوت نازلہ تو حنفیہ کے یہاں جمعے کی نماز میں ہے ہی نہیں، فجر میں ہے، تو انہوں نے اجتہاد کر کے بتا دیا کہ نہیں، وہ ایسے موقع پر پڑھی جا سکتی ہے. تو جب ہمارا سوال یہ ہے کہ طلاق ثلاثہ کے معاملے میں کیا یہ اختیار نہیں کیا جا سکتا تھا جو انہوں نے قنوت نازلہ کے سلسلے میں جو ہے اجتہاد کیا؟ یہ رویہ درست ہے کیا؟ نہیں، درست تو نہیں ہے. باقی ہے کہ یہاں کہنے سے کوئی فائدہ نہیں. آپ ان سے کہیے، وہاں کے لوگوں سے. اب یہاں پر ہم کچھ کہیں تو اس سے تو کوئی فائدہ ہوگا نہیں. جنہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ان سے پہنچائیے یہ بات کہ آپ کیسے ایسا کہتے ہیں. مولانا میں اسرار خان ممبئی ٹیم سے ہوں. میرا سوال ہے کہ آج کل مسلمانوں کو خاص اور سبھی لوگوں کو اگر قرآن مجید سے جوڑنا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ عام مسلمانوں میں اور قرآن میں دوری ہے، ان کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہ خوب پڑھتے ہیں. تو اس کا کیا میتھڈ ہو سکتا ہے؟ مسلمان قرآن سے بہت جڑے ہوئے ہیں. قرآن کو اپلائڈ وے میں نہیں لیا ہے، بس صرف وہ حافظہ کرتے ہیں، متن پڑھتے ہیں، ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. یہ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے. یہ بتانا ہے. وہ جڑے ہوئے تو سب ہیں. جی اپلائیڈ وے میں مولانا کیسے ان کو جوڑا جا سکتا ہے؟ جو اپلائیڈ وے آپ بتا رہے ہیں وہ کیسے ان کو جوڑ سکتے ہیں اپلائیڈ وے میں؟ اسی لیے کہ میں کہتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ ساتھ سپورٹو لٹریچر ضروری ہے. صرف قرآن آپ دیں گے تو وہ کافی نہیں. سپورٹو لٹریچر، مثلاً ہمارے یہاں جو قرآن ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ پریفیس ہوتا ہے. پریفیس، اس پریفیس میں قرآن کی یعنی ان باتوں کو واضح کیا گیا ہے جس سے شک شبہ پیدا ہوتا ہے. تو قرآن کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ سپورٹو لٹریچر بہت ضروری ہے. شمس الدین بھوپال ٹیم سے. ابھی جو محبوب صاحب نے سوال کیا اکثرو ذکر ہادم اللذات، اس کی ذرا تشریح کہ جیسے اکثرو من ذکر قول لا الہ الا اللہ، تو کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اللہ کا نام لینا،
تو کیا اسی طرح حادم اللذات موت کرنے سے کیا وہ یاد ہو جائے گی یا اس کا کیا تشریح ہوگی؟ بھائی آپ تو ماشاء اللہ عالم ہیں, آپ کو یعنی کوئی فائدہ اس کا نہیں, کوئی فائدہ نہیں. شمس الدین صاحب ہمارے پرانے ساتھی ہیں اور یہ عالم ہیں ماشاء اللہ, اور بہت اچھے ذہن کے آدمی ہیں. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کام کو قبول فرمائے. مولانا یہ سیشن کا آخری سوال ہے, اور یہ سوال کیا ہے مس گلزیبا نے, جو میری لینڈ میں رہتی ہیں. ان کا سوال ہے, انہوں نے لکھا ہے, آئی ایم لسننگ ٹو مولاناز ٹاک رائٹ ناؤ. مائی کوشچن از, ایوری فرائیڈے نائٹ وی اسٹڈی عورت معمار انسانیت with our USA CPS members. Today we studied woman and intellectual partner. At one point you wrote that learn the art of intellectual partnership. My question to you is, how does one learn this art? بھائی آپ کا انٹلیکچوئل پارٹنر تو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے, ان سے باتیں کیجیے, ڈسکس کیجیے. ہم نے زندگی میں نہیں کیا. عورت جو ہے صرف ہوم پارٹنر نہیں ہے, انٹلیکچوئل پارٹنر ہے. تو اس سے شریک کیجیے, اس سے باتیں کیجیے, اس سے رائے لیجیے. یہی طریقہ ہے.